learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ التین یہ مکی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون کی قسم ان مقامات کے حوالے سے کھائی گئی جہاں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی بیت المقدس، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم ان کے اور ان کے پھلوں کے کثیر فائدوں کی وجہ سے کھائی، اور اس بنا پر بھی قسم کھائی ہے کہ ان دونوں درختوں کا مقام فلسطین ہے جو عیسیٰ ابن مریم کی نبوت کا مقام ہے۔ عربوں کا قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، یہ بھی ان کا قاعدہ ہے کہ کسی علاقے کی پیداوار کا نام لے کر اس علاقے کو مراد لیتے ہیں۔ بطور سینینا اور طور سینا کی۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ طور سینین کو سورہ المؤمنون کی آیت 20 میں طور سینا کہا گیا، اور آج کل بھی سینا ہی ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پرامن شہر کی مراد مکہ مکرمہ ہے، اور اس کو امین اس لیے کہا گیا کہ وہ بلد حرام ہے، اس میں قتال نہیں ہوتا، جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پاتا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقام ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کی قسم کھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور جہاں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ شرف و فضیلت کے حامل نبی مابعوث ہوئے۔ لقد خلقنا الانسان، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں اعتدال رکھا اور حسن ترتیب سے اس کو پیدا کیا۔ اس کو فکر، فہم، علم، عقل اور نتائج اخذ کرنے کی جو صلاحیتیں دی ہیں وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، سارے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو دراز قامت بنایا۔ سب جانوروں کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر اٹھا کر چلنے والا بنایا، اور سب جانور منہ مار کر یا پنجوں میں پکڑ کر کھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھوں سے کھانے پینے والا بنایا۔ انسان کو متناسب اعضاء عطا کیے، اس کو عقل، فہم، تدبر، حکمت اور سننے دیکھنے کی قوتیں عطا کی، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس اعتبار سے انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہے۔ انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہی احسنی تقویم ہے۔ ثم رددناہ، پھر لوٹا دیا ہم نے اسے، اسفلا، سب سے زیادہ نچلا، سافلین، نچلوں سے۔ انسان بہترین جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو جب بے حیائی اور برائی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر اتر آتا ہے اور حیوانی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو خیر اور شر کی تمیز نہیں دی، انسان نیکی اور بدی کی اور خیر اور شر کی تمیز رکھتا ہے، پھر بھی اخلاقی لحاظ سے پستی میں گر جاتا ہے۔ انسانوں میں شہوت پرستی، حرص، خود غرضی، ظلم، قتل، یہ ساری جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ حیوانوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ ساری مخلوقات سے نیچے ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو احسنی تقویم کے اعزاز سے گرا کر اسفل سافلین میں شامل کر لیتا ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر، تو ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یعنی جن لوگوں نے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا اور اس کے احکامات کی اطاعت کی اور نیک اعمال کیے، انہوں نے اخلاق حسنہ اپنائے اور برائی سے خود کو بچائے رکھا، ان کے لیے ان کے اعمال کے اجر کے طور پر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ایسی جنتیں ہوں گی ان کے لیے جن کے پھل کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ ان کا موسم جائے گا، ان کے سائے دائمی ہوں گے اور ان کی لذتیں اور نعمتیں سدا بہار ہوں گی۔ فما یکذبو، تو کیا جھٹلانے پر تجھے، بعد بالدین، اس کے بعد جزا کے دن کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے خطاب کیا ہے کہ تمہیں بہترین صورت پر پیدا کیا، جبکہ وہ صورتیں بگاڑنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ تمہیں دوبارہ کسی اور صورت میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی تم قیامت اور جزا سزا کا انکار کرو گے؟ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے 2 گروہوں میں بٹ گئے، ایک احسانی تقویم کے تقاضے پورے کرنے والے اور دوسرے اسفل سافلین تک پہنچنے والے۔ کیا دونوں گروہ کے اعمال ایک جیسے ہیں کہ ان کے نتائج ایک جیسے ہوں؟ پھر آخرت میں نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ملے اور برے لوگوں کو برا،
تو اے انسان، کون سی چیز اس کے بعد تجھے اعمال کی جزا سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کو دیکھ چکا ہے جن سے تجھے یقین حاصل ہو سکتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ چکا ہے جو تجھ پر واجب ٹھہراتی ہیں کہ تو ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے جس کی اس نے تجھے خبر دی ہے۔ تفسیر سعدی۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بِأَحْکَمِ، بڑا حاکم، الحاکمین، سب حاکموں سے۔ دنیا کے بادشاہوں کے ہاں بھی عدل کا قانون رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ مجرموں کو سزا اور اچھے کام کرنے والوں کو ایوارڈز دیتے ہیں، تو جو جہانوں کا بادشاہ ہے اس کے انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ ظالموں سے انتقام لے اور برے عمل کرنے والوں کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ تو سب حاکموں سے بڑا حاکم اور عادل ہے، اس نے دنیا میں فوراً حساب نہیں چکایا، آخرت تک اس کا مؤخر کر دیا ہے، وہاں وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ التین مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔